نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج تیسرے پارے کا درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو ہمارے رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور معجزے عطا کیے اور جو ان کے علاوہ اور نبیوں کو نہیں دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، جو خصوصیات، جو فضائل ان کو دیے، وہ اور انبیاء کو نہیں دیے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو جس طرح مختلف انبیاء کو ایک دوسرے پر مختلف فضائل کے اعتبار سے برتری حاصل ہے، تو اور ان کے درجات ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اسی طرح ان کی امتوں کے مراتب بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہیں اور اسی ترتیب کے اعتبار سے ہیں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کسی ایک نبی کی اس طرح سے فضیلت بیان نہیں کرنی کہ اس کو بیان کرنے میں دوسرے نبی کی جو ہے وہ فضیلت میں کمی آتی ہو، بلکہ اس نبی کے اندر جو فضیلت ہے اس کو بیان کر دیں اور اس کا موازنہ کسی دوسرے نبی کے ساتھ نہ کریں۔ اور تیسرے پارے میں آگے آیت الکرسی کا جو ہے وہ آ رہی ہے، تو آیت الکرسی یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ایک آیت کے اندر تقریباً 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ حفاظت کے اعتبار سے بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ جو واضح ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل واضح کر دی گئی ہیں، تو جو بھی ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کا جو ہے وہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا تو وہ آخرت میں جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ باقی آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو سامنے رکھ کر اس سے ایک غلط استدلال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، مولویوں نے ویسی زبردستی بنا رکھی ہے، دین کے اندر کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لا اکراہ فی الدین، مرضی ہے کوئی جو ہے نا وہ نماز پڑھو نہ پڑھو، مرضی ہے جی جو مرضی کرو، لیکن یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، اور مولوی حضرات ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ واضح کر دوں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے فوج میں بھرتی ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، لوگ اپنی خوشی سے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، لیکن جب فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فوج کے جو بھی قوانین ہیں، جو ڈسپلن ہے، اس کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے، اور اگر اس سے ذرا سا بھی وہ ہٹیں گے تو پھر ان کو اس کے حساب سے سزا بھی ملے گی۔ تو جس طرح وہاں پر فوج میں داخل ہونے پہ زبردستی نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، چاہے فوج میں آئیں چاہے نہ آئیں، لیکن جب آ گئے تو اس کے بعد پھر وہ تمام قوانین ان کو اوپر عمل کرنا پڑے گا جو کہ فوج کے اندر رائج ہیں اور جو اس کا ڈسپلن ہے۔
تو اسی طرح اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد پھر احکامات جو ہے وہ متوجہ ہوں گے اور ان احکامات کے مطابق پھر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، پھر جو ہے وہ نہیں ہٹ سکتے، اور اگر ہٹیں گے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ جو سزا بنتی ہوگی وہ ملے گی۔ دوسری جگہ پر اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ تو بہرحال اس آیت سے بعض لوگ یہ غلط استدلال کرتے تھے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے دوسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس نے پوچھا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اور اس نے کسی بے گناہ کو پکڑ کر جو ہے وہ مار دیا، اور جس کو جو ہے وہ سزا دینی تھی سزائے موت اس کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح تو یہ نہیں مانے گا، تو آگے پھر انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تو اتنی ہی بڑی قدرت والا ہے تو اتنا ہی بڑا خدا بنتا ہے، کیونکہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس تک یہ رپورٹ پہنچی تھی کہ جی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی خدائی کو نہیں مانتے بلکہ وہ احکم الحاکمین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس نے پھر یہ مباحثہ کیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو اس کو مغرب سے لے آ، تو فبہت الذی کفر، تو وہ لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اگلی آیت کے اندر، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بستی کے اوپر، اور وہ بالکل ویران ہو چکی تھی، اور لوگ جو ہے وہ اس کی بستی والے سب مر چکے تھے۔ تو ان کے دل میں آیا کہ جی ان کے مرنے کے بعد کیسے جو ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے جو ہے وہ سلا دیا، اور اس کے بعد جب ان کو اٹھایا 100 سالوں کے بعد، تو قال کم لبثت، ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ یہاں پر رہے، تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو آپ کو جواب دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بل لبثت مئۃ عام، کہ تم ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ 100 سال تک تم یہاں پر رہے ہو۔ اور فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ جو تمہارے ساتھ تمہارا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ دیکھو بالکل اس کو کوئی بھی نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوا نہ وہ بوسیدہ ہوا، اور وہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں تم نے چھوڑا تھا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھا جو ہے وہ بالکل ہی ہڈیاں بنا ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو زندہ کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ یہ بتلا دیا کہ تمہیں جس طرح 100 سال کے بعد میں زندہ کر سکتا ہوں، اور تمہارے اس گدھے کو ہڈیاں ہونے کے بعد تمہارے سامنے زندہ کر سکتا ہوں، تو اسی طرح یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن جو ہے وہ میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے رب تم جو ہے نا ہمیں مجھے دکھا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو یہ حکم دیا کہ آپ 4 مختلف پرندوں کو آپ جو ہے وہ لے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کوا لیا، ایک مرغا لیا، ایک کبوتر لیا اور ایک مور لیا۔
یہ 4 جو ہے وہ پرندے انہوں نے لیے، اور ان چاروں کے بارے میں پھر یہ حکم ہوا کہ ان کو آپ جو ہے وہ ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے آپس میں مکس کر کے 4 مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ڈالا گیا، اور پھر جب ان کو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم ان کو پکارو، جب ان کو پکارا گیا تو وہ پھر دوڑتے ہوئے جو ہے وہ آ گئے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر کل 5 واقعات ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ یہ موت کے بعد کی زندگی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مار دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا۔ اور دوسرا وہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر وہ گائے والا ہے کہ جب ایک بندے کو اس کے بھتیجے نے وراثت کی لالچ میں قتل کیا تھا، اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اس کے قاتل کی نشاندہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کریں تو وہ خود اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اور تیسرا اس قوم کا جو ہے وہ ذکر آیا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ وہ موت کے ڈر سے اس علاقے میں طاعون پھیلا تھا، تو وہ طاعون سے جو ہے وہ بچتے ہوئے وہ بھاگے تھے، نکلے تھے، اور ایسی جگہ پہ پہنچے تھے جس کو وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ رہے تھے۔ تو وہ چونکہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ جس کو وہ اپنے لیے محفوظ سمجھ رہے تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا۔ قرآن پاک میں یہ اتنا ہی واقعات ہے۔ تو تیسرا واقعہ وہ ہو گیا، اور چوتھا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور پانچواں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے 5 مختلف ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو کہ ان کو جو ہے وہ وقوع پذیر بھی وہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے جو ہے وہ بتلایا، اور اس کے آداب بتلائے۔ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے آداب بتلائے گئے کہ کس طرح خرچ کرنا ہے اور کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، فقراء مساکین پہ خرچ کرنا ہے۔ تو پہلا ادب جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ واضح کیا کہ جس طرح ایک کسان جو ہے وہ ایک بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس سے 7 جو ہے وہ خوشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک بیج سے 700 دانے جس طرح ایک کسان کو ملتے ہیں، اسی طرح کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا ادب یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ریاکاری بالکل جو ہے وہ اس کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص جو ہے وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ جو بھی اس نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کا اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ اور اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اسی رکوع کے اندر کہ ایک شخص جو ہے، جو شخص ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس کسان کی سی ہے جو کہ ایسی چٹان کے اوپر فصل بیجتا ہے کہ جس کے اوپر مٹی کی ایک باریک سی تہ ہوتی ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ بارش اس کے اوپر پڑ جائے، ہوا بھی ہو جائے، تو وہ ساری مٹی اڑ جاتی ہے اور اس کی ساری فصل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ادب یہ بتلایا گیا کہ تم جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہ جتلانا اس کے اوپر، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر تم جو ہے وہ باطل نہ کرو، اور بلکہ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایک اچھی بات کر دینا اور کسی کو معاف کر دینا یہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ تکلیف ہو اور اگلے کو جو ہے وہ اذیت دینا ہو۔ اور چوتھا ادب جو ہے وہ یہ بتلایا کہ سفید پوش لوگوں پہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، یعنی وہ لوگ
جو کہ مانگتے نہیں ہیں لیکن مستحق ہوتے ہیں حقیقت میں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ وہ نہ مانگنے کی وجہ سے جو ان کے حال سے ناواقف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ غنی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن تعرفہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں سے جو ہے وہ ان کو پہچان جاؤ گے کہ حقیقی مستحق یہی لوگ ہیں، اور ان لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کرنا بنتا ہے. اور پانچواں ادب یہ بتلایا گیا کہ ان تبدو صدقاتی فنعم ماہی، کہ اگر تم صدقہ کو علانیہ طور پر کرو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کسی کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ میرا اس علل اعلان صدقہ کرنے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو ترغیب ہوگی اور وہ بھی خرچ کریں، اس جذبے کے تحت علانیہ صدقہ کرنا اچھی بات. لیکن اگر جو ہے وہ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور اگر تم اس کو پوشیدہ طور پر کرو گے اور فقراء کو جو ہے وہ دے دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ اس میں پھر ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا اور وہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ایسے بے شمار واقعات اسلامی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کتنے خاندانوں کی کفالت کیا کرتا تھا. اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ریاکاری کے حوالے سے جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میری امت کا جو ہے وہ مفلس ترین کون ہے؟ تو صحابہ نے یہ کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو اتنے زیادہ اعمال لے کر آئے قیامت کے دن کہ پہاڑوں کے برابر جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بھی اگر جو ہے وہ ان کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی دب جائیں، لیکن چونکہ اس نے پھر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہوتا تو وہ مطالبہ کرنے والے سارے پہنچ جائیں گے. کوئی کہے گا اس نے میرے حق دبایا تھا، کوئی کیا مطالبہ لے کر آ جائے گا. تو پھر وہاں پر تو کرنسی اعمال کی چلتی ہے، وہاں پر تو پیسہ نہیں چلتا. تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے مطالبات کے بقدر اس کے اعمال ان کو دیے جائیں گے، اور یہاں تک کہ سارے اعمال اس کے تقسیم ہو جائیں گے اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ ان مطالبہ کرنے والوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے ظلم کے بقدر اس کو ملتے رہیں گے، اور نتیجتاً اپنے اعمال لے کر آنے کے باوجود یہ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر کے اوپر لے کر. تو اس لیے نیکی کرنی ہے اور اس کو ساتھ لے کر بھی جانا ہے، خالی کرنا نہیں ہے. نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس نیکی کو بچا کر آخرت تک لے کر جانا یہ مشکل کام ہے. قرآن پاک میں جو دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا. یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کر کے آئے گا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو 10 کے برابر جو ہے وہ اجر دیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جو شخص جو ہے وہ برائی کرے گا تو پھر اس کو ایک برائی کا بدلے میں ایک ہی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس میں جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا. البتہ نیکی اگر کوئی ایک بچا کر لے آیا تو اس کو 10 گنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اگلے رکوع میں سود کے جو ہے وہ حرمت کے بارے میں جو ہے وہ بتلایا گیا کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا. اور اس سے پہلے صدقے کا ذکر تھا، اس کے بعد سود کا ذکر ہے. تو صدقہ جو ہے اس میں جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو واپسی کی امید نہیں ہوتی، اور واپسی کی امید نہ رکھ کر بندہ دیتا ہے کہ میں نے اسے واپس نہیں لینا. اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کئی گنا کر کے لینا ہے. اور صدقے سے محبت بڑھتی ہے اور سود سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے. اور سود کھانے والوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ جس طرح شیاطین اور جنات کے اثرات کی وجہ سے کوئی شخص پاگل یا دیوانہ ہو گیا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ سود کھانے والے جو ہیں یہ بھی اسی طرح ہی پاگل اور دیوانے ہوں گے. اور سود کھانے والا جو ہے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے یا سودی کھاتے میں پڑتا ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم سود کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو تو تم سود کو چھوڑ دو اور اپنا اصل راس المال تم لے سکتے ہو. سود کو جو ہے وہ تم نے نہیں لینا اور اس کو بالکل سودی معاملہ نہیں کرنا. لیکن اگر تم اس معاملے میں باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تمہارے ساتھ تم پھر تیار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس سے بڑی وعید اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہو جائے. تو اس لیے جو ہے وہ سودی معاملات سے بالکل اجتناب کیا جائے. اور ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس معاملے میں پڑا
وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اور سود سے بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کم ہوتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے یہ، اور صدقے سے بظاہر مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھتا ہے تو وہ بڑھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی معاملات میں پڑتے ہیں، تو ان کی کبھی بھی پوری نہیں پڑتی، اور جو اس معاملات سے بچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا ہم نے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاملات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے یہ، اور اس کے اندر مختلف احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں شروع میں یہ بتلایا کہ جب اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ جب تم کسی سے قرض کا معاملہ کرو تو پہلے اس کی مدت مقرر کر لو، تاکہ کسی قسم کا جھگڑے کا احتمال نہ ہو کہ میں جی یہ پیسے آپ سے لے رہا ہوں اور میں اتنے عرصے کے بعد آپ کو یہ واپس لوٹا دوں گا۔ پہلا تو یہ ہوا کہ اس کی مدت مقرر کر لی جائے، دوسرا اس میں یہ بتلایا گیا کہ اس کو لکھ لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ دونوں فریقوں کے پاس جو ہے اس کا ثبوت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ملیں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے اس معاملے کے اوپر۔ تو یہ تو قرض کے حوالے سے ہو گیا، اور ساتھ یہ بتلایا گیا کہ اگر تحریر نہ ہو سکے تو پھر تم جو ہے وہ کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہو، رہن رکھ سکتے ہو، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ قرض لے سکتے ہو۔ فریحان مقبوضہ فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، کہ جب جو ہے وہ یہ معاملات ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بطور امانت اس کے پاس ہوتا ہے رہن، اور اس کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور رہن کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رہن کو آپ اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں، اس چیز کو گروی جو بھی چیز ہے، اس کا زیور ہے، اس کا جو ہے وہ اور کوئی سامان ہے، یا اس کی جائیداد کے کاغذات ہیں، تو ان کو آپ اپنے پاس قبضے میں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں یہ چیز چل پڑی ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ مکان لینا ہوتا ہے تو مکان گروی کے طور پر لے لیتے ہیں، اور جو مکان کا مالک ہوتا ہے وہ 8-10 لاکھ روپیہ اس بندے سے لے لیتا ہے، اور اس قرضے کے بدلے میں وہ مکان کو گروی رکھ دیتا ہے، تو یہ شخص جو ہے پھر اس مکان کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا کرایہ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا کرایہ جو ادا نہیں کرتا، تو یہ شرعاً سود خوری کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو قرضہ دیا ہے اور اس قرضے کی وجہ سے اس مکان سے یہ نفع اٹھا رہا ہے، تو کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ تو لہٰذا آپ مرہونہ چیز، جو بھی چیز آپ نے گروی رکھی ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، صرف اپنے قرض کے لیے بطور ضمانت اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ رہن صرف اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ کا قرضہ ڈوبے گا نہیں، اور اگر اگلا بندہ کسی وجہ سے انکار کر دے یا قرض نہ دے سکے، تب اس چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ جو ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ جو بھی احکامات ہم نے جو ہے وہ ذکر تمہیں بیان کیے ہیں، یہ جو ہے وہ تمہارے اندر ان کو اوپر عمل کرنے کی طاقت ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہو۔ اور آخر میں جو ہے وہ یہ دعا سکھلائی کہ اگر جو ہے وہ ان اعمال کے اوپر چلنے میں کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، انسان ہے، تو یہ دعا کیا کرو، اور یہ ایسی جامع دعا ہے کہ یہ ہر ایک شخص کو آنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کو خود کرنا بھی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ ہم اس کو یاد کر کے پڑھیں نہیں، بلکہ اس کے معانی کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ دعا کیا بتلائی گئی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب، اگر ان اعمال کے اوپر عمل کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو تو ہمیں اس پر پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جو کہ اس سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈال دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ بھی نہ ڈال دینا جس کی ہم طاقت نہ رکھ سکتے ہوں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیجئے، بخشش کر دیجئے، ہمارے اوپر رحم کر دیجئے۔
انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف جو ہے وہ ہماری مدد کرنا۔ تو بہرحال دین اسلام میں جو ہے وہ یہ مختلف مقامات پر مختلف دعائیں جو ہے وہ یہ سکھلائی گئی ہیں، اور ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دین کے اعمال جو بھی نیک کام بھی ہم کریں تب بھی ہم جو ہے وہ اس ذات کی شایان شان ہم عمل نہیں کر سکتے، اور اس میں کمی کوتاہی بہرحال رہ جاتی ہے، تو اپنی کمیوں کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار۔ اسی طرح دیکھیں فرض نماز کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ جب آپ سلام پھرو تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر اللہ اکبر کہ اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں جو ہے وہ آپ کی شایان شان عبادت نہیں کر سکا، اس میں جو کمی ہو گئی ہے اس پر میں جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران آتی ہے۔ تو آل عمران جو ہے اس سورت کو آل عمران کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر عمران کی آل کا جو ہے وہ واقعہ آیا ہے، اور عمران دو ہیں تاریخ میں گزرے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم کے والد۔ تو یہاں پر جو عمران ہیں وہ حضرت مریم کے والد مراد ہیں۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کی بڑی جو ہے وہ فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو روشن جو ہے وہ صورتیں ہیں، زہراوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اور سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یہ عیسائیوں سے جو ہے وہ خطاب ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر خطاب جو ہے وہ یہود کو تھا۔ اور یہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ ان کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بحث کی تھی انہوں نے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور انہوں نے دلیل کیا بنائی؟ دلیل یہ بنائی کہ قرآن میں آیا ہے کہ روح اللہ اور کلمت اللہ، تو روح اللہ اور کلمت اللہ سے انہوں نے ابن اللہ بنا دیا۔ تو ان کے جو ہے وہ اس غلط استدلال کو جو ہے وہ واضح کیا گیا اس کے اندر کہ بھائی قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، محکمات ان کو کہا جاتا ہے، دوسری وہ ہیں جو کہ واضح نہیں ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو جو حقیقی ایمان والے لوگ ہیں وہ محکمات کے پیچھے تو لگتے ہیں، اور متشابہات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اور یہ روح اللہ اور کلمت اللہ جو ہے یہ متشابہات میں سے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑھنا یہ ایمان والوں کا جو ہے وہ خاصا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ جو اصل واضح جو احکامات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ اور اس میں 3 واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور تینوں محیر العقول واقعات ہیں۔ ایک جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ ان کے جو والدین تھے کافی عرصہ ان کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہوئی، اور پھر ایک دفعہ انہوں نے دیکھا پرندے کو کہ اپنے جو ہے وہ بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو ان کے دل میں جو ہے وہ خواہش ہوئی، انہوں نے پھر دعا کی ان کی والدہ نے کہ اللہ اگر میری اولاد ہوئی، اور ساتھ منت بھی مان لی کہ اگر میری اولاد ہوئی تو میں جو ہے وہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو جو ہے وہ حمل ہو گیا، اور یہ حمل کافی لیٹ ہوا، یعنی کہ اس وقت عام طور پہ جو ہے وہ حمل ہوتا نہیں، تو اور حمل ہو گیا تو بڑی خوش ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی پیدا کی، اور وہاں پر تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو لڑکوں کو لیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ وَذَاتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ اور ان کو اللہ کی منشا تو انسان نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ تم جو ہے وہ جس بچے کا ذہن میں رکھ کر تم جو ہے وہ تم نے منت مانی تھی، وہ لڑکا جو ہے وہ یہ لڑکی اس سے کئی گنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس سے وہ انی سمیتھا مریم، پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کا نام مریم رکھا، وہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ تو یہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو پھر اسی دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ کفالت میں دے دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی پرورش کرنے لگے۔ تو زکریا علیہ السلام جب آتے تو ان کی کرامات کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو جاتے
کہ بے موسمی پھل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کو جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ جی یہ تمہیں کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جب بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے اور ساتھ جواب یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ جو خدا حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ساتھ جو ہے وہ ان کو یہ بشارت دی کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ایک بیٹا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا نام مقرر کیا یحییٰ، اور یہ نام جو ہے وہ اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، اور اس کی خصوصیات بھی بیان کر دیں کہ جو بیٹا ہوگا وہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور دوسرا یہ بتلایا کہ وہ جو ہے وہ اتنا پاک دامن ہوگا کہ اپنی طاقت کے باوجود جو ہے وہ عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور ساتھ ایک خصوصیت یہ بتلائی کہ وہ نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور تیسرا واقعہ جو ان دونوں سے زیادہ وہ عقل کو حیران کرنے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، کہ جب حضرت مریم رضی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو فرشتے نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین اور ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک جو ہے وہ بچے کی، اس کا نام جو ہے وہ عیسی ابن مریم ہوگا، اور وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور وہ جو ہے وہ دنیا و آخرت میں بڑا بلند مرتبے والا ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور گود میں لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پیدا کیا کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھر ان کو معجزات عطا کیے۔ اور جب لوگوں نے جو ہے وہ حضرت مریم سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے اشارہ فاشارت الیہ، دوسری جگہ پر آتا ہے قرآن میں کہ تم جو ہے انہوں نے اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے، جو یہ تو بچہ ہے گود کا، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور جو ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال آگے اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ عیسائیوں کے ساتھ، جب عیسائیوں کے سامنے ساری بات چیت ہو گئی اور ان کو جو ہے وہ واضح کر دیا گیا، دلائل سے ثابت کر دیا، اور ان کا موقف غلط ثابت ہو گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو پھر جو ہے وہ ان کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ بھئی تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، سب کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ پھر اس بات پر بھی نہیں آئے، اور آخر میں جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا اسی پارے میں جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اب جو ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور دین کو جو ہے وہ اختیار کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب صرف اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا، اور باقی تمام ادیان جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور اسی آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا جو نبیوں سے جو ہے وہ لیا گیا تھا کہ اگر جو ہے وہ نبی تمہارے بعد آ گیا تو تم جو ہے وہ اس کی فَلْيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ ہمارا آخری نبی جو ہے وہ آ جاتا ہے تو تم جو ہے وہ اس کی مدد بھی کرو گے اور ساتھ جو ہے وہ ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ تو جب نبیوں کو یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ نبی آ جائیں، نبی آخر الزماں، اور تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کا حکم بھی ماننا ہے، تو پھر ان کی امتوں کا تو بطریق اولیٰ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ان کی امتوں کے لیے بھی جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو پھر اب عیسائیوں کے لیے عیسائیت کو ماننا یہ منسوخ، یہودیوں کے لیے یہودیت کو ماننا منسوخ،
بلکہ ان کے لیے اب لازم ہے کہ وہ اسلام پر جو ہے وہ عمل کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص جو ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ اختیار کرے گا تو اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی پارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بھی بتلائی گئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم جو ہے وہ نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب جو ہے وہ قرار دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔